علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے, ایک بڑا مقابلہ ہے, صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے, ارے کھودے جا رہے, کھانا نہیں مل رہا, ارے کہو کھانا نہیں مل رہا, بہت پریشان صحابہ کرام خندق کھودے جا رہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ, ساتھ میں کہو صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو طلحہ. وہ 10 آدمیوں کے ساتھ ایک کونے میں خندق کھود رہے, لیکن خندق کھودتے کھودتے اتنا پسینہ, انہوں نے اپنی کلہاڑی کو زمین پر رکھا, اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ کتنے آدمیوں کے ساتھ تھے؟ 10 آدمیوں کو کہا کہ چلو یہ کھودنا بند کرو, پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور کچھ کھانے کے بارے میں کہے, ہم کو اب تک کھانا نہیں ملا, ہم کو اب تک کوئی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملی. اب وہ 10 کے 10 پیچھے آگے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے پاس پہنچے؟ ارے بولو کن کے پاس پہنچے؟ بخاری شریف کی روایت, اتنی پیاری روایت, کیا فرماتے؟ قال ابو طلحہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا عن بطوننا عن حجر. حضرت ابو طلحہ فرماتے میں 10 آدمیوں کو لے کر پسینے میں شرابور اور بھوکا پیاسا, اور میرے 10 صحابہ بھی بھوکے پیاسے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے, اور سننا حضرت ابو طلحہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول آج تیسری صبح ہے, ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا. ارے اندازہ لگا کون سی صبح؟ ارے سب بولو نا ساتھ میں, کون سی صبح؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے اللہ کے رسول تیسری صبح ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول بھی خندق کھود رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے. حضرت ابو طلحہ فرماتے مجھے لگا کہ میرے نبی نے شاید سنا نہیں ہوگا, تو حضرت ابو طلحہ نے زور سے کہا میرے پیارے نبی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم 10 آدمی خندق کھود رہے, آج تیسری صبح ہے, ہم کو 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو طلحہ کا چہرہ دیکھا, اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گئے. تو تیسری مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے بڑھے, کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, ہم 10 کے 10 آپ کے سامنے شکایت کرتے, ہم کو کھانے کو 2 دن سے کچھ نہیں ملا, آج تیسری صبح ہے. اور حضرت ابو طلحہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا چادر اٹھاؤ. سارے صحابہ نے چادر ہٹائی, ہر ایک کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے, ہر ایک کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا. اب سننے جیسی بات ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گردن مبارک اٹھائی, حضرت ابو طلحہ کو صرف اتنا کہا ابو طلحہ سب کو لے کر میرے سامنے شکایت کرنے آئے, تمہاری تیسری صبح ہے, اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا میری 7ویں صبح ہے. کیا فرمایا میری؟ اور کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک ہٹائی تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. کتنے پتھر؟ جب حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ اگر ہمارے پیٹ پر 1 پتھر ہے اور ہماری تیسری صبح ہے, ہم کو تکلیف ہوتی ہے, تو نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, 7ویں صبح ہے اور پیٹ پر. بس میرے پیاروں سننے جیسی بات ہے, اب سنتے جانا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگے, اور معافی مانگ کر 10 کے 10 صحابہ کو لے کر گئے, اور اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول معاف کرنا, اب کبھی شکایت کرنے نہیں آؤں گا. میں تو سمجھا تھا کہ میری تیسری صبح ہے اور میرے پیٹ پر 1 پتھر بندھا, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ نبی جن کے قدم کو جبرائیل نے چوما ہے, وہ نبی جن کے قدم کو 70,000 فرشتوں نے چوما ہے, وہ نبی جن کا قدم مبارک عرش پر گیا ہے, ان کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. حضرت ابو طلحہ معافی مانگتے ہوئے چلے گئے. بھائی معاملہ ختم ہو رہا, حضرت ابو طلحہ چلے گئے, سارے صحابہ کام میں لگے ہوئے, لیکن ایک صحابی جنہوں نے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر دیکھے ان کو چین نہیں آیا. وہ صحابی کا نام ہے حضرت جابر. بولو کیا نام ہے؟ بس یہ مالدار بننے کا نسخہ میں بتا رہا ہوں. وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت. وہ دھیرے دھیرے آیا دبے پاؤں سے, تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے, پیچھے سے آئے, کمر مبارک پر ہاتھ رکھا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, پیچھے دیکھا جابر, کہا کیا ہوا جابر؟ کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں کھانا بنا ہوا ہے, آپ کے پیٹ پر 2 پتھر ہے نا, یہ جابر کیسے کھانا کھائے گا, میرے گھر والے کیسے کھانا کھائیں گے؟ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر ہے اور میرے نبی کی 7ویں صبح ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پیارے نبی گھر پر کھانا تیار ہے, گوشت کا سالن ہے, بکرے کو ذبح کیا ہے, گوشت کا سالن ہے, روٹی ہے, اب آ جائیے کھانے کے لیے. اللہ کے رسول ساتھ میں فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کلہاڑی رکھی اور کہا ٹھیک ہے میں چلوں کھانے کے لیے. تو حضرت جابر نے فرمایا اللہ کے رسول میں ہوں, میری بیوی ہے, آپ ہیں, اور کسی ایک آدمی کو اپنے ساتھ میں لے لے, 4 آدمی کا کھانا ہے. بولو کتنے آدمی کا کھانا؟ کتنے آدمی کا کھانا؟ 4. ساتھ میں بولو نا ذرا زور سے, کتنے آدمی کا کھانا؟ 4. کتنے آدمی کا کھانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں جابر کھڑے رہو, 4 آدمی کا کھانا نا, ایک تمہاری بیوی, ایک تم, ایک میں, اور میں کسی کو ساتھ میں لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
یا اصحابی یا اصحابی ہلموا الی دعوت جابر، ہلموا الی دعوت جابر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، او خندق کھودنے والو، او 3 دن سے بھوکے یا 7 دن کے بھوکے کھڑے ہو جاؤ، چلو حضرت جابر کے گھر پر دعوت رکھی ہوئی. اب وہ کتنے صحابہ تھے؟ سب ملا کے 1600. کتنے؟ اور کھانا کتنے آدمی کا؟ تو سب کے سب نے جیسے کلاڑی رکھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کا کپڑا مبارک پکڑا، کہا ہمارے نبی میں نے سب کو نہیں، صرف 4 آدمی کو کہا، اس میں ایک میں، میری بیوی، آپ، صرف ایک آدمی، سب کو بلانا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جابر کی نہ سنو، چلو چلو. اور حضرت جابر کو کہا جاؤ گھر میں جا کر کہہ دو سب لوگ کھانا کھانے آ رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے 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 جا رہے. گھر میں کون ہے؟ آپ کو بولنا پڑے تو. حضرت جابر بھی گھبرائے آئے. اور کیا کہا؟ سننا ان کا جملہ سننا. وہ ان کی بیوی گھر میں کھانا پکا رہی. اٹھ جا اٹھ جا. اپنی بیوی کو کہا اٹھ جا، آج ہم تو ذلیل ہو گئے، آج ہماری عزت چلی گئی، ہم رسوا ہو گئے. یہ ہمارا چھوٹا سا جھوپڑا، تو 4 آدمی کا کھانا بنا رہی. میں نے اللہ کے رسول کو جا کر دعوت دی، اللہ کے رسول نے سب کو بلا لیا، سب کو بلا لیا. یہ کھانا کیسے پورا ہوگا؟ وہ اللہ والی عورت تھی. وہ کون تھی؟ اللہ والی عورت تھی. کیا فرمایا؟ آپ نے دعوت دی، آپ نے دعوت دی. حضرت جابر نے فرمایا نہ میں نے دعوت نہیں دی، میرے نبی نے دعوت دی. کہا نبی جب زمین پر زبان ہلاتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. یہ کون کہہ رہی ہے؟ ایک عورت. ارے بتاؤ نا کون کہہ رہی ہے؟ یعنی وہ عورت کا ایمان اتنا پکا ہوگا جو آج ہمارے مردوں کے پاس بھی وہ ایمان نہیں ہے. اس عورت نے ایک ہی بات کہی، جابر آپ نے دعوت دی؟ کہا نہیں میرے نبی نے دعوت دی. وہ عورت جھوپڑے میں کھڑے ہو کر کہتی ہے اگر نبی نے دعوت دی ہے تو فکر کی ضرورت نہیں، یہ فرش پر ان کی زبان کھلتی ہے، عرش پر اللہ فیصلہ کرتا ہے. آنے دو، آج انتظام اللہ خود کرے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ابھی کھڑے ہیں. نظر گھمائی، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے جابر جہاں تم نے سالن رکھا ہے اس کے پاس تم چلے جاؤ، اور تمہاری بیوی جہاں روٹی پکا رہی ان کو کہو وہاں چلی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو سالن تھا اس پر ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک رکھ دیا. وہ جو سالن تھا اس پر ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک رکھا. اور جہاں ان کی بیوی وہ توے پر وہ بڑے تنور پر روٹی پکا رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنا تھوک مبارک رکھا. حضرت جابر کو کہا جابر یہ برتن کو بند کر دو، کھولنا نہیں، بس دیتے جاؤ. اور تمہاری بیوی کو کہو وہ روٹی نکالتی جائے، نیچے دیکھے نہیں کہ کتنا آٹا ہے، کتنا گھندا ہوا، کتنا نہیں گھندا ہوا، بس روٹی پکاتی جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم میں سالن نکالتا گیا اور میری بیوی گرم گرم روٹی پکاتی رہی. ظہر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، درمیان میں عصر کی نماز ہوئی. حضرت جابر فرماتے مغرب کے وقت الحمدللہ 1600 صحابہ کے پیٹ بھر چکے تھے. کتنے صحابہ کے؟ 1600 صحابہ کے پیٹ بھر گئے. اب سننے جیسی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سب کے پیٹ بھر گئے، کہو الحمدللہ. اب تو ہم باقی ہیں، میں، آپ، تمہاری بیوی اور 2-3 صحابہ، ہم باقی ہے، بس اب ہم کو دیتے جاؤ. جب ہمارے نبی نے فرمایا ہم کو دیتے جاؤ تو حضرت جابر نے وہ جو ڈھکن ڈھاکا تھا اس کو کھول دیا. کیا کر دیا؟ کھول دیا. ویسا کا ویسا سالن بھرا ہوا. کہا اللہ کے رسول ہم 4 آدمی، ویسا کا ویسا سالن بھرا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا. فرمایا جابر یہ کیا کیا؟ میں نے کہا تھا کہ ہانڈی کو بند رکھنا، اسے کھولنا نہیں، تم نے کھول دیا. کہا اللہ کے رسول اب تو 4 ہی باقی تو میں نے کھولا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، جابر اگر کھولے نہ ہوتے تو قیامت تک تم اس میں سے سالن کھاتے رہتے. نعرہ تکبیر. اب سننا میرے پیاروں، سب نے کھایا. ارے بولو سب نے، ارے بولتے جاؤ نا سب نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائے، حضرت جابر بھی کھائے. اب سب ہڈیاں، بھائی جب کھائے ہوں گے اور بکرے کا گوشت 1600 آدمیوں نے کھایا ہوگا تو ہڈیاں پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی؟ ارے بولو ہڈیاں پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے جابر سب کھا چکے ہیں، تیری بیوی سے پوچھ اس نے کتنی بکری کو ذبح کیا تھا. حضرت جابر فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، ایک ہی بکری کو ہم نے ذبح کیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر ساری ہڈیوں کو جمع کرو. ساری ہڈیوں کو جمع کیا. ہمارے نبی نے پھر اپنا تھوک مبارک ان ہڈی پر رکھا. اللہ کی قسم وہ ساری ہڈیوں سے ایک بکری زندہ ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تمہاری بیوی کو کہہ دو جو ذبح کیا تھا اللہ نے اس کو واپس پہنچا دیا ہے.
नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, अब सवाल होता है कि ये सारी बरकतें कैसे हो गई? अरे भाई, ये बरकतें कैसे हो गई? वो सालन में बरकत कैसे हो गई? अरे मेरे दोस्तों, इसमें जाबिर का कोई कमाल? अरे बोलो ना, जाबिर का कोई कमाल नहीं, उनकी बीवी का कोई कमाल नहीं, ये बरकत कहां से हो गई? अरे ये सालन में बरकत, कोई तो पूछे कि 4 आदमी का सालन 1600 साहबा ने कैसे खाया? अरे 4 आदमी की रोटी 1600 साहबा ने कैसे खाया? अरे वो हड्डियां जो बिल्कुल बोसीदा थी, वो उसमें पूरी बकरी जिंदा कैसे हो गई? सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा मेरे प्यारों, मेरे कड़ी के जवानों, एक ही जवाब मिलेगा, मेरे नबी के मुबारक थूक का ये कमाल था। अरे बोलो ना, मेरे नबी के मुबारक। जबकि थूक जो है ना, थूक, हमारा थूक, हाँ, उसको आदमी अच्छा नहीं समझता। अरे बोलो, अच्छा समझता? बदबू आती कि नहीं आती? बल्कि आपने देखा होगा दीवारों पर लिखा होगा डू नॉट स्पिट, थूकना। और हमारा इंडिया वाला जब देखेगा थूकना मना तो वही थूकेगा, कहते थूका, बोल तेरा बाप क्या कर सकता कर ले, क्या उखाड़ सकता उखाड़ ले। मैंने देखा हमारे यहां कोई डिसिप्लिन नहीं। हाँ? आप बाहर के मुल्कों में चले जाओ, आपको रास्ते के ऊपर कोई कचरा नजर नहीं आएगा। ये तो गाड़ी में केला खाएगा और गाड़ी का कांच खोलेगा, धाड़ करके यूं छिलका फेंकेगा। हो कितना बड़ा कमाल किया तुमने। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने जो चीजें हमको दी है, काश के हम उसको इख्तियार कर लेते हैं। सफाई ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। बोलो, अरे बोलो, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सफाई, तहारत, क्लीन, ये इस्लाम की सबसे बड़ी निशानी है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, इनको पूछो कितनी हदीस की किताबें ऐसी है, शुरू होती है किताबुत तहारत, सबसे पहले सफाई का बयान, सफाई का बयान, तहारत का बयान, पाक रहने का बयान। और मेरे दोस्तों, इस्लाम ने इतना पाक रखा, इतना पाक रखा कि हमको कहा कि जुमा का दिन हो तो गुस्ल करना, हाँ, जुमा का दिन हो तो गुस्ल करना, हर नमाज के लिए वजू करना, और खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद। हाँ भाई, बताया कि नहीं बताया? लेकिन सबसे ज्यादा गंदे कौन? हम ही लोग, है कि नहीं भाई? कोई इधर थूक रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई उधर पेशाब कर रहा है। हमारे जवानों को तो कितनी मर्तबा देखा खड़े खड़े पेशाब करते कि नहीं करते? खड़े खड़े मुसलमान खड़े खड़े पेशाब करता, और यहाँ उठने पर बैठा होगा, अरे असर की अजान हो गई, चल नमाज पढ़ने चल। कहा मौलाना मैं पाक नहीं हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान जिसकी पाकी आधा ईमान है, वो कहता मैं पाक। भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? खैर, हमारी बात थोड़ी इधर से उधर गई, मैं फिर आ रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 आदमी का खाना कितने आदमियों ने खाया? 4 आदमी की रोटी कितने आदमियों ने खाई? और वो हड्डियां जिसको हमने फेंक दिया, दस्तरखान पर फेंक दिया, वहां से पूरी बकरी जिंदा हो गई। और मेरे प्यारो, काश के हम दिल की आंखों से सुने, हाँ, दिल की आंखों से देखे, दिल के कान से सुने, वो हमारे नबी का मुबारक। साथ में बोलो, नबी का मुबारक। मेरे दोस्तों, नबी के मुबारक थूक पर यह बरकत हो सकती है। सुनना, नबी के मुबारक थूक पर यह बरकत हो सकती है। अरे साथ में बोलो, नबी के मुबारक थूक पर यह बरकत हो सकती है। तो नबी की नमाज में बरकत नहीं हो सकती? नबी के कुरान से बरकत नहीं हो सकती? नबी के कपड़ों से बरकत नहीं हो सकती? नबी के रहने सहने से बरकत नहीं हो सकती? अरे अल्लाह की कसम, क्या नबी के चेहरे से बरकत नहीं हो सकती? जिस नबी के थूक से यह बरकत है कि 4 आदमी का खाना 1600 आदमी खावे, तो नबी के कुरान में क्या बरकत होगी? नबी की नमाजों में कितनी बरकत होगी? नबी के चेहरे में कितनी बरकत होगी? और मेरे प्यारो, अगर अपने घरों में बरकत चाहते हो, रहमत चाहते हो, मियाँ बीवी का झगड़ा दूर करना चाहते हो, सास बहू का झगड़ा दूर करना चाहते हो, एक कदम उठाओ, हम सब मिलकर मोहम्मदी बने, हम मोहम्मदी बनते जाएंगे, अल्लाह रहमतों की बारिशें बरसाता जाएगा। एक ही फैसला मेरे दोस्तों, मोहम्मदी बनेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। सुबह का वक्त है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं। हजरत अली जब घर में दाखिल होते हैं तो अजीब व गरीब हालत देखते हैं कि फातिमा रो रही है। अब सुबह का वक्त है, फातिमा रो रही, आंखों से आंसू जारी है,
اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے. اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو, کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو, کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو. بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ, یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو اور یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں. روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا. حضرت علی بہت سوال کرتے اور فاطمہ دھاڑے مار کر روتی ہے. آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے, اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے, کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں, کہیں کچھ تیاری ہو رہی, آخر کیا معاملہ ہے. بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں, رات کو میں نے خواب دیکھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا, خواب میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, خواب میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے, وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان, اے میرے نبی, تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو, تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی, میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں, بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں, میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی آج میرا یہ آخری دن ہے, میرے نبی نے, میرے والد نے مجھے بتا دیا, اب کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں, یہ میرا آخری وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ, ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے, ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے, تیرا انتقال ہو جائے گا, ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا, میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا. میری ماں بہنیں, اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے, بخار چڑھنے لگتا ہے. حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے, حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو, آج تمہارا آخری دن ہے, تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو, یہ چکی کو پیسنا, یہ کپڑے دھونا, یہ پانی کو گرم کرنا, یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے, فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے. میں دنیا سے چلی جاؤں گی, میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں, کپڑے دھل کر جاؤں, اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں, تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں, ابھی ان کو کھڑا کرتے حضرت علی رو رہے, فاطمہ رو رہی, اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیو سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے. حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے, حضرت علی رو رہے, فاطمہ روتی. ان کا رونا دے کر وہ 2 معصوم بچوں کو رونا آ جاتا. وہ 2 معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کیوں روتی ہے, اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہو, علی کوئی جواب نہیں دیتے, فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ, تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے ہیں, دونوں لاڈلے بچے ہیں, نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں. ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے, تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ, میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو, لیکن آج آخری دن ہے, اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. میرے بھائیو سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی. وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی, باپ بھی رو رہا, یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے, اپنی ماں کے گلے لگ جاتے. روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے, شام کا وقت ہوتا ہے. اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا, اب میرا آخری وقت آ گیا. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے, حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے. حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھتی ہوں. میری ماں بہنیں اس بات کو سنیں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں.
وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسا دیا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنت میں عورتوں کی اگر سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنے گی۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے، پیشانی کے اوپر پسینہ ہے، اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور بخار بڑے زوروں کے اوپر ہے، اپنے شوہر کو قریب بٹھاتی ہے اور پہلا جملہ کہتی ہے، حضرت علی سے کہتی ہے، ان کے شوہر ہے قریب میں، معصوم بچے بیٹھے رو رہے، کبھی اپنی ماں کا منہ دیکھتے ہیں، کبھی اپنے باپ کا منہ دیکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی معلوم نہیں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے تم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ فاطمہ کہہ رہی کہ اے میرے شوہر معلوم نہیں جب سے میں تمہاری نکاح میں آئی ہوں معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا ہوگا، تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ فاطمہ کہتی ہے اے میرے شوہر خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اے میرے شوہر میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی، میں نے تیرے حق میں غلطی کی، میری طرف سے تجھے دکھ پہنچا ہے، اے میرے شوہر مجھے معاف کر دے۔ روایت میں ہے کہ علی دھاڑے مار کر رونے لگتے، فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہنے لگتے فاطمہ تو غم مت کر، آج فکر میں کرتا ہوں کہ تو نبی کی بیٹی تھی لیکن میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، تو نبی کی بیٹی تھی میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ مجھے معلوم ہے جب سے تو میرے گھر پر آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھاڑے مار کر روتی ہے اور کہتی ہے، ایک دوسری بات کہتی ہے کہ اے میرے شوہر میرے انتقال کے بعد تمہیں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا۔ فاطمہ کہتی ہے میرے انتقال کے بعد جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا۔ اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف کر کے کہتی ہے اور حسین کی طرف اشارہ کر کہتی ہے کہ علی کے ساتھ نکاح کرنا ہو نکاح کرنا، لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا، یہ معصوم ہے، یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، جب یہ بالغ ہو جائے تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا۔ اور تیسری بات میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وصیت، ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی کی آخری وصیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے میرے شوہر، حضرت علی سے کہتی ہے کہ میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور تو کہتی کسی کو نہ بلانا، میں تو سارے مدینے والوں کو بلاؤں گا، میں انصار کو بلاؤں گا، میں مہاجرین کو بلاؤں گا، میں پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہے کہ نہیں، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف تم ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے، ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ حضرت علی پوچھتے آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہنے لگتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا، میں نے میری والد کی بات کو پورا کر لیا، زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو، اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا، تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے؟ میرے بھائیوں ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے، ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے، میرے بھائیوں یہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سے سچی محبت ہوتی، تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے یہ 3 باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی ہے۔ آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو سنو، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا۔
بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا، روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورا مدینے نے غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے۔ روایت میں جب ان کے گھر جنازہ اٹھتا ہے، جردے کے ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر ہے، دوسرے پائے کو بڑے بیٹے حضرت ہر اپنے کندھے پر رکھا ہے، تیسرے پائے کو حضرت نے کندھے پر رکھا، چوتھا پایا دینے والا موجود نہیں، علی انتظار کرتے ہیں۔ اچانک صحابی سامنے سے نظر آئے جن کا نام ہم سب ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تم ان کو کندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے وہ معصوم بچے رو رہے، وہ علی رو رہے، ابو ذر غفاری رو رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھودا گیا تھا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑا مبارک تر ہو چکا، حضرت علی رو رہے، وہ معصوم بچے روتے۔ ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی۔ حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو۔ حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے۔ ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه زوجة علی، هذه ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ ایک قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا، وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا۔ روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے، یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا۔ میرے بھائیو، یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج سچی بات ہے، خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا، آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں، آج موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو؟ حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو، تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دے دی۔ اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے، خلیفۃ المسلمین جو بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا، عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا، تو نے اسلام پاس سے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں،
یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے، اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر، حتی تبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو، تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن اتنا نہیں روتے، کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں میرے نبی کو یہ کہتے سنا، ان القبر لمنزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده اثر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ میری ماں بہنیں، میرے بھائیوں، اس کو سوچو، قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو سوچو، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے۔ میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو، دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے۔ اب سننا بھائی، میں ذرا جلدی بتاؤں، دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے، علی بھی بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی، علی بھی بے قرار اور بے چین ہے اور فاطمہ بھی بے چین اور بے قرار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ کب تک تو بھوکی رہے گی اور کب تک میں بھوکا رہوں گا؟ جا تیرے ابا کے پاس جا، تیرے ابا کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آ، یا کچھ غلہ لے کر آ، یا کوئی اناج لے کر آ، یا درہم دینار لے کر آ، اس لیے کہ تیرے ابا کے پاس تو روزانہ بہت اللہ بھیجتا ہے، کچھ اگر تیرے ابا دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کام بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی، اور بیچاری بہت بھوکی، وہ بھی چلی، کس کے پاس چلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی، سلام کیا، اور سننا، اپنے ابا کو جا کے صاف صاف کہا کہ میرا ابا میں نہیں آئی، مجھ کو کس نے بھیجا؟ علی نے۔ لیکن علی بھی بہت بھوکے ہیں، میں بھی بہت بھوکی ہوں، بے چین اور بے قرار ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کچھ ہو، اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ ہو، اپنی بیٹی کو دے دو، بیٹی کا جی بھی سنبھل جائے گا اور علی کا جی بھی سنبھل جائے گا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے فاطمہ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس ابا کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے؟ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئی جس باپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا میرا ابا مجھ کو معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ فاطمہ یہ کہہ کر جانے لگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فاطمہ رو رہی تھی۔ فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کس لیے ہنس رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے خالی ہاتھ بھیجا، اللہ نے تیرا دامن بھر دیا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ فاطمہ حیران ہو گئی، اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا ہاں، اللہ نے قسم کھائی۔ سننا، ہمارے نبی نے کہا اللہ نے قسم کھائی اور 5 جملے حضرت جبرائیل کو دیے۔ کتنے جملے؟ 5 جملے جبرائیل کو دیے، پھر جبرائیل نے قسم کھائی، پھر جبرائیل نے قسم کھائی اور 5 جملے مجھ کو دیے، یعنی جناب نبی کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور یہ 5 جملے میں تجھ کو دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کون سے 5 جملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 جملے پڑھ کر بتا دیے جو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے۔ قسم کھا کے کس کو دیے؟ جبرائیل کو۔ جبرائیل نے قسم کھا کر کس کو دیے؟ نبی کو۔ نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ اور کیا کہا؟ اے بیٹی فاطمہ یہ 5 جملے اللہ بھی قسم کھاتا، جبرائیل بھی قسم کھاتا، میں بھی قسم کھاتا ہوں، یہ 5 جملے کو اپنی زندگی میں پڑھنا بنا لے، اوڑھنا بنا لے، بچھونا بنا لے، اللہ تجھ کو خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، تو کبھی بھوکی نہیں رہے گی، کبھی پیاسی نہیں رہے گی۔ اور اے بیٹی فاطمہ اللہ مال بھی دے گا، قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا، اور اگر بغیر مالدار بنے اللہ کو پیاری ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو جنت نصیب کرے گا۔ اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا، جبرائیل نے قسم کھا کر کہا، نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ تو میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو یہ 5 جملے اگر ہم کو یاد ہو جاوے تو، ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کس کو دے دیے؟ ارے زور سے کہو کس کو دیے؟ فاطمہ لے کر چلی۔ وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟
آپ حضرت علی انتظار کریں. حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی. علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا, 1 مہینے چلتی. تو نے کہا پیسے لے کر آنا, 2 مہینے چلتے. میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی. تو علی حیران ہو گئے کیا ملا. تو فاطمہ نے وہ 5 جملے سنا دیے اور پوری بات سنا دی. اللہ نے قسم کھائی, جبرائیل نے قسم کھائی, نبی نے قسم کھائی اور یہ 5 جملے دیے. اللہ خوب پیسہ دے گا, بھوک بھی نہیں, پیاس بھی نہیں, اور اللہ قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا, اور اگر اللہ نہیں دے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. میرے دوستو علی نے کتنی پیاری بات فرمائی. علی نے کہا اے فاطمہ کتنی پیاری بیوی ہے, دنیا لینے گئی تھی دین لے کر واپس آ گئی. اور حضرت علی نے کہا اے فاطمہ مان نہیں مان, آج تیرا سب سے خوشی کا دن ہے. حضرت علی نے کہا مان نہیں مان فاطمہ تیرا خوشی. فاطمہ نے کہا کیوں. کہا جتنا خوشی کا دن ہے کہ تو 5 جملے لے کر آئی, ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ 5 جملے نبی کی امت میں چلتے رہیں گے. تیرے صدقے میں اللہ امت کے روزی کے دروازے کھلتا رہے گا. صدقہ تیرا ہوگا اور امت کے روزی کے دروازے. وہ 5 جملے لے کر آیا. دوں نہیں دوں, ابھی تک میرا دل کھٹکتا ہے دوں کہ نہیں دوں, اس لیے کہ کل کا دھوکہ کھایا ہوا ہوں. ارے دوں کہ نہیں دوں. کتنے جملے وہ مولانا حبیب صاحب کے پاس یہاں رکھے ہوئے ڈبے میں, وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن دوں یا نہیں دوں بتاؤ, آپ یاد کرو گے. 17 مئی کو سناؤں گے, لیکن میں نے تو ایک بات کہی ہے, ایک شرط پر میں نے دیا ہوں, پھر کہہ دو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا. زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے. چلو میں کتنے جملے دے رہا ہوں. یہ جملے کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے, اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا, مالدار بناتا رہے گا. اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی, دین لے کر آئی, اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے فاطمہ, تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے. اور یہ 5 جملے میں نے سورت میں دی. الحمدللہ سورت کے بھائیوں نے کہا ہم نے پڑھنا شروع کیا, بند دکان چلنے لگی. اور میں نے کہا چلے گی چلے گی, اس لیے کہ پہلے اپنی محنت سے چلاتا تھا, اب نبی کی محنت سے چلے گی. پہلے تیری دکان تھی, اب نبی کے نام پر ہو چکی ہے. تو بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تو کتنے جملے یاد کرنا, میں پڑھ کر بتا دوں بھائی, اور بہت آسان ہے, ابھی یاد ہو جائیں گے میرے دوستو. پہلا جملہ, ہاں ہمیشہ یہ 5 جملے پڑھتے رہو. پہلا جملہ یا اول الاولین. دوسرا یا آخر الاخرین. تیسرا یا ذا القوة المتین. چوتھا یا راحم المساکین. پانچواں یا ارحم الراحمین. کتنے جملے ہو گئے؟ ارے کتنے جملے ہو گئے؟ چلو میرے ساتھ میں پڑھو, ابھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کی روزی کھول دے ہوئے کہو آمین. اللہ سب کو برکت دے ہوئے کہو آمین. اللہ بے حساب حلال روٹی دے ہوئے کہو. مالدار بننا کوئی گناہ تو, ارے کہو نا مالدار بننا کوئی گناہ. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب اتنا مالدار کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ تیرے پاس تو نہیں آیا تھا نا. ارے مالدار ہو گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی نے کہا امیر بھی جنت میں جائے گا, غریب بھی جنت میں جائے گا. سب سے زیادہ مالدار کون تھے صحابہ میں؟ حضرت عثمان. کون تھے حضرت عثمان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن. اگر میں آپ کو دونوں کے واقعے سناؤں تو دل کانپ جاوے. کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ارے تھے نا مالدار, ارے بڑے عجیب مالدار تھے. وہ کیسے مالدار بن گئے؟ ارے ایسے مالدار بن گئے, آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں.
بالکل غریب کچھ بھی نہیں. مدینہ میں آئے, مکہ میں سب چھوڑ دیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے. ہمارے نبی نے کہا عبد الرحمن کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. ارے کہا درہم ہوگا؟ کہا نہیں ہے. کہا دینار ہوگا؟ کہا نہیں ہے. ارے کہا پھوٹی کوڑی ہوگی؟ کہا نہیں ہے. عبد الرحمن رونے لگے, اللہ کے رسول سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کچھ نہیں. نبی نے کہا ہے, عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے. نبی نے کہا ہے, عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے. عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. نبی نے کہا ہاں نہیں ہے, درہم نہیں ہے, دینار نہیں, لیکن تجھے معلوم نہیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے تیرے اندر ایمان بھر دیا ہے. ایمان تو ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بے شک اللہ کے رسول ایمان تو ہے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جا بازار جا, اللہ برکت دے گا. جا بازار جا, اللہ. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں بازار جاتا تھا تو سوچتا تھا نبی نے کہا برکت دے گا, اللہ کیسے برکت دے گا, جیب میں تو کچھ ہے. لیکن میرے دوستوں عبد الرحمن نے قرض لیا, اس کے بعد تجارت شروع کی. میرے دوستوں لکھا ہے 6 مہینے اور 15 دن, یعنی کتنے دن ہوئے؟ 6.5 مہینے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا کہ میری دودھ کی تجارت, پنیر کی تجارت, اور میرے پاس اونٹ, اور اونٹ کے اوپر دودھ اور پنیر کے مٹکے ہوتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے میرا پہلا اونٹ مدینے کے کنارے پر ہوتا, آخری اونٹ مکہ کے کنارے پر ہوا کرتا تھا. 600 کلومیٹر پر ان کے اونٹ پھیلے ہوئے رہتے تھے. کس کے؟ عبد الرحمن ابن. اور اگر دیکھو تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے. تو بتاؤ امیر بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے کہو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ خیر میرے دوستو, کتنے جملے پڑھنا اللہ خوب دے گا. کتنے جملے پڑھنا؟ کون کون سے؟ یا اول الاولین, ساتھ میں پڑھو, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. بھائی پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے, اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.